السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں عربی زبان کو سیکھنے کا سب سے آسان کورس، اس کا لیسن نمبر 3۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں، نبی کی زبان سیکھ رہے ہیں، جنت کی زبان سیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن مجید میں آنے والے 2 چھوٹے چھوٹے لفظ جو قرآن میں 5000 بار آتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، ان کو سیکھنا بہت آسان ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو سکھاؤں گا تعوذ اور اس کا مطلب، اور اس سے ہمیں اپنی زندگی میں کیا سیکھ لینی چاہیے۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، انشاءاللہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو اور بہت مزہ آنے والا ہے آپ کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ یعنی پناہ مانگنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے جو رجیم ہے، جو دھتکارا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے ایک سیفٹی گارڈ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اسے پڑھ لیا کرو اور اس سیفٹی گارڈ کو اختیار کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دشمن ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہے، وہ ہے شیطان مردود، جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہر وقت بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اسے تھپڑ نہیں مار سکتے، آپ اسے گالی بھی نہیں دے سکتے، آپ اسے سدھار نہیں سکتے، آپ اسے پولیس میں نہیں دے سکتے، آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ آپ اس کا فزیکلی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں آپ آ جاؤ اور شیطان مردود سے آپ پناہ چاہو۔ سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے، اور اللہ نے کہا جب بھی قرآن پڑھا کرو تو اس سے پہلے اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں سیکیورٹی اختیار کرتا ہوں، میں سیفٹی اختیار کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں ایک یہ تعلیم ملتی ہے کہ جس طریقے سے ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے سیفٹی کا انتظام کر رہے، اس طریقے سے دنیا کے ہر معاملے میں ہم سیفٹی کا انتظام کریں۔ آپ مان کے چلیے آپ دن میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ہیلمٹ لگا کے رکھیں تاکہ آپ سیفٹی میں رہیں۔ کار چلا رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگائیں تاکہ سیفٹی رہے۔ جس طریقے سے ایک آرمی مین جب بارڈر پہ ہوتا ہے تو وہ سیفٹی کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے ہیلمٹ اور اپنی ساری کٹ کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہر خطرے سے وہ بچ سکے۔ جس طریقے سے ایک کرکٹر ہوتا ہے اور وہ اپنے سر پہ ہیلمٹ، آرم گارڈ اور پیڈ اور ہر چیز لے کے چلتا ہے تاکہ آنے والی بال، آنے والا بالر، آنے والی ہر مصیبت سے وہ بچ سکے۔ تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہمیں یہاں دی جا رہی ہے۔ باللہ یعنی اللہ کی، باللہ قرآن میں 2500 سے بھی زیادہ بار آ رہا ہے۔ اصل میں ایک لفظ نہیں بلکہ 2 لفظ ہے، بی اور اللہ الگ الگ ہیں۔ اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہے اور بی کا مطلب ہے اللہ کی پناہ میں یا اللہ کے ساتھ میں آ رہا ہوں۔ تو بی کا مطلب یہاں پہ کی ہے۔ عربی زبان میں ایک دکھنے والے لفظ اکثر آپ کو 2 یا 3 لفظوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جیسے باللہ، بی اور اللہ 2 الگ الگ لفظ سے مل کے بنائے، جیسے بسم، بی اور اسم 2 الگ الگ لفظ سے مل کے بنائے۔ تو کئی بار ہمیں ایک ہی لفظ دکھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر 2 یا 3 یا 4 لفظ ہوتے ہیں کئی بار۔ من مطلب سے، من قرآن مجید میں 3000 سے زیادہ بار آیا ہے۔ من کا مطلب ہے سے، اور من الشیطان کا مطلب ہے شیطان سے۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان، شیطان سے۔ الشیطان لگ رہا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ الگ الگ 2 لفظ ہیں، الشیطان۔ اب یہاں پر ال کا مطلب کیا ہو گیا؟ سارے شیطان جو بھی ہمیں پریشان کر سکتے ہیں، سب سے بچ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ الرجیم 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ال اور رجیم۔ رجیم مطلب مردود، دھتکارا ہوا، اسے دھکے دے کے نکال دیا۔ یاد کیجیے وہ واقعہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے منع کر دیا تو اللہ نے کیا کہا؟ دھکے دے کے اسے وہاں سے نکال دیا، دھتکار کے وہاں سے نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ ٹوٹل میننگ کیا ہو گیا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان ان سے بچ کے جو مردود ہے، جس پہ لعنت ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، جو نکالا ہوا ہے، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی ہے مردود۔ شیطان ہے کون؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور سب سے بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا اسے تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں، اوپر اور نیچے، گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی، تو کتنا بڑا دشمن ہے وہ ہمارا۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہر وقت لگا ہے اور ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہر وقت اور ہر جگہ ہم اسے جنگ کی حالت میں ہیں۔ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، اسے مار نہیں سکتے،
نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے سب سے طاقتور علاج اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا ہوا ہو گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو ٹوٹل میننگ یہ ہو گیا کہ شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھے، اور پہلی چیز کہ اپنی سیفٹی کا دھیان رکھے، سیفٹی فرسٹ ہمیشہ رول بنا لے 24 گھنٹے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں تو اس وقت نبی کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں آپ بہترین شخص ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا پہنچا دو میری طرف سے بھلے ہی ایک ہی آیت ہو۔ تو جو بھی آپ نے آج سکھا ہے عزم کریے کہ اس کو ضرور کسی نہ کسی کو سکھائیں گے، گھر میں، پڑوس میں، اسکول میں، دوستوں میں، جہاں بھی موقع ملے دین کی دعوت دینے سے اور قرآن کی بات پہنچانے سے مت چوکیے، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہترین شخص بن جائیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج میں نے آپ کو 2 لفظ سکھائے، ون مطلب سے اور بی مطلب ساتھ۔ اگر یہ لیسن نمبر 3 آپ کو سمجھ آیا اور اچھا لگا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ان لوگوں تک پہنچائیے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ عربی سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کا پیشن ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سیکھے، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ اور اگر آپ کو نماز سے ریلیٹڈ اور قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پوچھنی ہے یا کوئی لفظ ہے جس کا میننگ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔